السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 4 اپریل 2025 یہ وہ دن ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی میں شہادت سمجھتا ہوں، جوڈیشل مرڈر، اور وہ تو حالات اور واقعات کے ساتھ سامنے آ گئی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے شاید سیکھا نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے لے کر آج تک پہنچنے میں کتنا ایک وقت لگا. ہمیں تصحیح کرنی چاہیے چیزوں کی، وہ کر نہیں سکے ہیں. سندھ ہائی کورٹ جج جو آئینی بینچ کے، ان کے ایک جج صاحب کے بارے میں کیا گفتگو ہوئی ہے اور اختر مینگل نے آگے کیا لایا ملتا ہے. پہلے تو آپ کے سامنے جو بات میں رکھ رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا میں واحد وکیل ہوں، شاید میں واحد وکیل ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل کا ریکارڈ نہیں دیکھ سکی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ٹرائل ریکارڈ ہے نا، یعنی ٹرائل جو چلنا تھا سیشن میں، وہ اٹھا کر ہائی کورٹ لایا گیا تھا. تو ہائی کورٹ کا جو ٹرائل ریکارڈ کی ساری فائل میں نے پڑھی ہے. علی بھٹو صاحب نے کوئی ایسا قتل نہیں کیا تھا، نہ ایسی ڈائریکشن تھی، لیکن وجہ تھی کہ وہ جو کہا تھا ہنری کسنجر کے کانٹیکٹس کے حوالے سے، وی ول ایٹ گراس اینڈ ول ناٹ کمپرومائز، اور ان کی اسیسینیٹڈ کتاب کو اگر آپ دیکھ لیں. لیکن میں نے اس میں کچھ چیزیں ایسی پڑھی تھی. 2 سوال بڑے اہم اٹھائے تھے. میمن صاحب وکیل ہے، میں پورا نام نہیں ان کا لے رہا، اور وہ ایک دن کراچی میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے. ایک تو چیلنج کیا تھا کہ نیچے سے اوپر ٹرائل کیوں لایا گیا، واپس بھیجا جائے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا بہت ہی اہم معاملات اٹھائے تھے، کچھ کاپیز مانگی تھی، کچھ ریکارڈ مانگا تھا، اور وہ بڑا یعنی روٹس پہ یہ بات جاتی تھی. مٹی جھاڑ کے میں نے ریکارڈ سارا چیک کیا ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، آج مجھے یاد ہے. خواجہ شریف صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اس وقت اجازت ملی تھی. فائل میں نے ریکارڈ جب دیکھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا 342 کا اسٹیٹمنٹ بہت اہم ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے اس لیے عمران خان صاحب نے بھی اپنے 342 کے اسٹیٹمنٹ میں یہ ساری کہانی لکھی. تاریخ دہرا رہی ہے، ہم نہ سمجھنا چاہیں ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عمران خان ان سارے معاملات میں اپنے آپ کو امر کر گئے ہیں. یہ ماننا پڑے گا آپ کو، یہ سمجھنا پڑے گا، یہ ضروری ہے. اس حوالے سے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہم جب معاملات کو لے کر چلتے ہیں اس سمت میں، اس تعین کے، اس کانٹیکس کے حوالے سے، تو پیپلز پارٹی نہیں سیکھ سکی شاید. آج بھی دیکھیں نا، آپ ٹائم تھا آپ کے پاس، آپ چیزیں آگے لے کے جا سکتے تھے. ہمیں روکنا ہے، جو سوراخ ہے وہ بند کرنے ہیں. جنرل یحییٰ کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے اس وقت مارشل لا لگانے کے حوالے سے، تو امریکن انٹرونشن اس وقت بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ایک خط شیئر کیا کسی نے. وہ خط غلط ہے یا صحیح میں ان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ انٹرونشن کی بات کر رہے ہیں. اس وقت سے اب تک یہ چلی آ رہی ہے. اب ہم مرہون منت ہے یا ہم مجبور ہیں، آپ اس کو جو بھی کوئی نام دینا چاہیں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. فیصلے آپ لوگوں نے کرنے ہیں، ہمارا کام تو آپ تک رکھنا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک جوڈیشل مرڈر تھا، اور وہ ریفرنس کے ذریعے وہ دھویا نہیں گیا. آرٹیکل رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس آف لا کی باتیں کی گئی ہیں، لیکن وہ پھانسی کا حکم اپنی جگہ برقرار ہے. یہ جو کہنا ہے کہ ہم سرخرو ہو گئے، میں نہیں یہ بات مانتا، وہ تو فائنلٹی ہوگی. موقع آپ کے پاس ہے، آپ تاریخ سے اب سیکھیں، اب اپنے آپ کو سیدھا کریں. آئینی بینچ کے سربراہ ہیں سندھ ہائی کورٹ کے آغا فیصل، ریفرنس دائر ہو گیا. ہائی کورٹ کے وکیل عثمان فاروق ایڈوکیٹ نے 300 سے زائد وکلا دستخط ساتھ ریفرنس عدالت میں دائر کیا ہے. ان کا جی معمولی تاخیر کر بھی عدم پیروی کی بنیاد پر درخواستیں مسترد کرتے ہیں، قانونی دلائل اور کیس فائل کو نظر انداز کرتے ہوئے کیس نمٹائے جاتے ہیں. یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ. اب ہوتا کیا ہے، کیا ہونا ہے جوڈیشل کمیشن میں، کیا ہونا ہے، ججز کو رکھنے کے میرٹ آپ کے سامنے یا نکالنے کا سارا کچھ پروسیجر ہی اڑا کے رکھ دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم نے. اختر مینگل نے جو آئینہ لائے عمل دیتے ہوئے کہہ دیا کہ 6 اپریل کو صبح 9 بجے وہ کوئٹہ کی جانب مارچ کا آغاز کریں گے. اور ساتھ کہا ہے نااہل اور جعلی حکومت نے ہماری بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا. اب ان کی آواز جو ہے وہ اب کہہ رہے ہیں جی کوئٹہ کی گلیوں میں گونجے گی. ہر بلوچ اور پشتون سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. اب یہ بات ایک عام ہے، واصف صاحب جو اس نے کہا ہے، اسطور نے بھی یہ بات کہی ہے کہ عمران خان کو آفر کی جا رہی ہیں کہ بنی گالہ شفٹ ہو جائے، خاموش رہنا ہوگا، اور 2027 تک الیکشن بھی مل سکتا ہے.
پھر پاور میں آ جاؤ گے. عمران خان صاحب اس بات کا انکار کر چکے ہیں, پہلے بھی کر چکے ہیں کہ میرے تمام کارکنان اندر ہیں اور میں ڈیل کر کے اپنے اصول قربان نہیں کر سکتا. اور نون لیگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو 13 سال نہیں آنے دے گی. اب یہ باتیں جو ہو رہی ہیں تب تک عمران خان کی سیاست اور شہرت ختم ہو جائے گی اور صرف نون لیگ ہی راج کرے گی. یہ جو بات وہاں پر بتائی جا رہی ہے. اب اس میں آگے کیا ہوتا ہے, نون لیگ کیسے راج کرے گی, $1 ملین سوال ہے. اگر یہی کچھ ہونا ہے تو یہ سوچنا پڑے گا آپ کے اداروں کو کہ کیا ہے. محسن نقوی صاحب کو ایک بڑا عہدہ مل گیا اور وہ بیسیکلی پاکستان کو ملا ہے. ایشین کرکٹ کونسل کے وہ صدر بھی بن گئے. ایگزیکٹو کمیٹی کا جو ایشین کرکٹ کونسل کا ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ورچوئل اجلاس ہوا اور پاکستان کو صدارت مل گئی. اب ACC ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا ہے, اور یہ بنیاد طور یہی ہے کہ جو آپ کا یہاں کا چیئرمین ہوگا نا وہی ہوگا. کل محسن نقوی نہیں رہیں گے تو نیا چیئرمین جو ہوگا وہ اس کا بیسیکلی صدارت اس کو مل جائے گی. اور کرکٹ کونسل, ایشین کرکٹ کونسل جلد جو ہے نا باضابطہ اس کا اعلان بھی کرے گی. بجلی کے مسائل کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمانڈ کم ہونے اور ناقص پلانے کے باعث شعبہ بجلی کا مسلسل بڑھتا ہوا گردشی خرچہ کم کرنے کے لیے ₹7 کی کمی کو حکومت اس صدی کا بڑا کارنامہ قرار دے دیا. یار خدا را سچ بھلا کریں قوم کے ساتھ. اور بہت سے صحافی جو ہے نا ٹویٹ کر کے باولے ہو رہے ہیں کہ سولرائزیشن کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. بجلی کی ڈیمانڈ اس وجہ سے کم ہوئی اور پیرابادری صلاحیت اپنی جگہ پر موجود ہے, تو کیپیسٹی پیمنٹ کیسے آپ اگنور کریں گے؟ اب گردشی قرضہ کیسے کم کر سکیں گے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جس کا جواب تو میرے پاس تو نہیں ہے. دیکھتے ہیں حکومت دے پاتی تو علیحدہ بات ہے. دیکھیں ٹرانسپیرنسی ہر جگہ بہت ضروری ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہ دوائیوں کا ٹینڈر منسوخ کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے, اور کروڑوں روپے کی دوائیوں کے خریداری کے ٹینڈر کو کالعدم قرار دیا. شفافیت پر مبنی نہیں, غیر شفافیت ہے, امتیازی اور ایک مخصوص فریق کو بلو آئیڈ کہتے ہیں اس کو فائدہ دینے کے لیے ایک منظم کوشش قرار دیا. اور عدالت نے قرار دیا کہ محکمہ صحت کی جانب سے دی والی ٹینڈر کی شرائط میں ایک اہم شق کو جان بوجھ کر حذف کر دیا گیا تاکہ ایک مخصوص بولی دہندہ کو فائدہ پہنچایا جا سکے جس کی قانونی یا عقلی وجہ پیش نہیں کی جا سکی. لاہور ہائی کورٹ میں بھی دیکھتے ہیں اب اس طرح کے فیصلے ترسی گئے ہیں آنکھیں کہ اس طرح کے فیصلے آنے چاہیے. فیصلے ضروری ہیں تاکہ یہ نظام آگے چل سکے نا. شفافیت بہت ضروری ہے. اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو کیسے چل سکے گا ملک؟ تو یہ صرف پورے پاکستان کے اندر ضروری ہے. ابھی تو فی الحال نیب بھی خاموش بیٹھ گیا ہے, نیب بھی گھر سو گیا ہوا ہے. خواب خرگوش کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. پولیس کمپرومائزڈ ہے اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام رہا ہی کوئی نہیں کیا نا. بتائیں نا اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے؟ نیب نے کتنے بڑے کیسز کیے ہیں 3.5 سال کے اندر, بتا دیں کوئی. عمران خان کے علاوہ نظر کوئی اینٹی کرپشن محکموں نے کیا کام کیا ماں سوائے پولیٹیکل انجینئرنگ کے علاوہ, سیاسی لوگوں کو پکڑنے کے علاوہ کیا؟ اور اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا بہت جلد میں لا رہا ہوں کورٹوں میں, اور میں لے کے آؤں گا. میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا اس سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے. ہماری کوشش بڑی واضح اور صاف ہے, جامع کوشش ہے کہ ہم اس ظلم کے نظام کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. ہم چاہیں گے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہو. اکاؤنٹیبلٹی آئے گی تو یہ ملک آگے چلے گا, ورنہ نہیں چلے گا آگے. اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو بھائی شفافیت آنی چاہیے سامنے. میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں خیبر پختونخوا حکومت کی. میں نااہلی کہوں گا کہ اس حوالے سے ٹینڈروں کے حوالے سے دیکھا کیوں نہیں محکمہ صحت نے. یہ ہائی کورٹ نے اگر کہا ہے وہ ٹھیک ہے, علیحدہ بات ہے, آپ چیلنج کریں گے اس کو, وہ ایک علیحدہ بات اپنی جگہ ہے, لیکن یہ سوال تو اٹھتے ہیں. ان سوالوں کا جواب تو دینا پڑے گا آپ کو. چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ.